جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں اور ترجمہ پیش کیا گیا ان کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ تفسیر فرمائیں آیات بینات کی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا دی اصحاب جنت نے اصحاب نار کو۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو نیک اعمال کریں گے انہیں جنت اور جو برے اعمال کریں گے انہیں جہنم، اللہ رب العزت نے جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی ایک منظر کشی پیش کی کہ بروز قیامت یہ ہوگا کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ جنت سے اہل جہنم کو پکاریں گے، اور پکار کے کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ سب پا لیا۔ جو دنیا میں ہم نیکی کرتے تھے اس نیکی کا جو اجر و ثواب اور جو جنت کا جو وعدہ کیا تھا اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، جن آسائشوں کا وعدہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے، اہل جنت باقاعدہ پکاریں گے اہل جہنم کو اور کہیں گے کہ ہم نے وہ پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر جہنمی سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی پا لیا؟ قَالُوا نَعَامْ، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے جو وعید تھی ان پر وہ مسلط کر دی گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم پکاریں گے اہل جنت کو، کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے، جو پانی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ وہ مانگیں گے کیونکہ جہنمیوں کی غذا کے طور پہ تھور کا درخت ہوگا جو جہنم میں اس کے تہہ میں لگا ہوا ہوگا، اس کی جڑیں سارے جہنم میں پھیلی ہوئی ہوں گی، کانٹے دار درخت ہوگا، وہی بطور غذا دیا جائے گا۔ وہ غذا بظاہر غذا ہوگی، اصل میں وہ سزا ہوگی۔ تو اب وہ جب اس کرب میں اذیت میں مبتلا ہوں گے تو وہ اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنی نعمتوں میں سے کچھ دے دو۔ تو اہل جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں کافرین اور جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس بات کو منع کر دیں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ کافر کے جنہوں نے اس دین کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا تھا، یعنی وہ زندگی کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ اس دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے دیا تھا، پوجنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس دنیاوی زندگی کو امتحان کے طور پہ تمہیں پیش کیا تھا، آسائش اور آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں قیدی بنا کے، مسافر بنا کے بھیجا تھا، وہاں کا مستقل تمہیں باسی اور باشندہ بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا، سفر کا حصہ تھا، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہرگز نہیں ہیں، ان کافروں کے لیے۔ بلکہ پھر اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جس طرح کل تم نے ہمیں بلا دیا تھا، جس طرح ہماری ملاقات کو کل تم نے جو ہے وہ بلا دیا تھا۔ تمہیں لوگ آتے تھے، دعوت دیتے تھے، خود احتسابی کی دعوت دیتے تھے، خدا کے خوف سے ڈراتے تھے، آخرت کے جواب دہی کا احساس دلاتے تھے، مگر تمہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تو جس طرح تم نے دنیا میں آج کے دن کو بھلا دیا، آج میں نے تم کو بھلا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کو اس طرح بروز قیامت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سماوات اور ارض کو 6 ایام میں پیدا کیا۔ اور 6 ایام سے مراد جو آج دنیاوی زندگی میں جتنی مقدار بنتی ہے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس لیے کہ اس وقت چاند سورج ایام کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو جس مدت میں پیدا کیا اس مدت کا یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد، چاند اور سورج اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد چھٹی پہ نہیں چلا گیا۔ ثم استوى علی العرش،
عرش پر براجمان ہوا، اللہ باقاعدہ مسند نشین ہوا، باقاعدہ عرش پر براجمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد تدبیر الامر فرما رہا ہے، سبحان ایک ایک چیز اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اس کے اندر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ رات بنائی، دن بنائی جو ایک دوسرے کو ڈھانک لیتے ہیں۔ پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم نجوما مسخرات بامرہ، ہم نے شمس بنایا، سورج چاند بنایا اور ستارے بنائے جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی جس طرح اللہ رب العزت حکم دیتا ہے بالکل اسی طرح۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر ایک اعلان فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی ہے اور عالم امر بھی اسی کا بے ہے۔ شک بے شک سبحان اللہ۔ عالم خلق یہ فزیکل ورلڈ ہے، طبعیات سے جس کا تعلق ہے، عالم شہود جس کو کہتے ہیں صوفیہ کرام، اور عالم امر جو ما بعد الطبعیات ہے، میٹا فزکس سے جس کا تعلق ہے، جہاں تک سائنس اور انسانی عقل کی رسائی نہیں، وہ عالم امر ہے۔ اور عالم امر اس کو عالم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم شہود پر سارا اثر عالم امر کا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اس عالم خلق کے اندر بندے تدبیر کیا کرتے کہنے ہیں، مفتی صاحب، لیکن ہوتا کیا ہے وہی جو عالم امر سے طے کر دیا جاتا واہ ہے۔ واہ واہ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ عالم شہود بھی میرا ہے اور عالم غیوب بھی میرا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ باقاعدہ اللہ رب العزت کے لیے یہ الفاظ مالک الملک والملکوت، ملک عالم شہود کو، ملکوت عالم غیوب اور شہود کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت سہل انداز میں تفسیر فرما رہے تھے آیات بینات کی قبلہ مفتی محمد عامر صاحب۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج الحمدللہ 8واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل 9ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ آج سورہ اعراف آیت 44 تا 87 یعنی 87 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کی گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اس دور میں ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔